بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت باب کا ایک قول تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم علیہ السلام کے حاملہ ہونے کا علم ہوا وہ ان کا چچزاد بھائی یوسف نجار تھا، جو مسجد بیت المقدس کا خادم اور انتہائی عابد اور زاہد شخص تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام تو حاملہ ہیں، اسے نہایت حیرت ہوئی۔ وہ جب بھی بی بی مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے کا ارادہ کرتا تو ان کی عبادت اور تقوی اور ہر وقت کا حاضر رہنا، کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو انہیں برا سمجھنا مشکل ہوتا۔ بالآخر ایک دن اس نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں مگر اب صبر نہیں ہوتا۔ آپ اجازت دیں گی تو میں کہہ دوں گا، اس طرح میرے دل کی پریشانی رفع ہو جائے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اچھی بات ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا، اے مریم علیہ السلام، مجھے بتاؤ کہ کیا کہتی بغیر تخم کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی کہتی پیدا کی وہ بغیر تخم ہی کی پیدا کی اور اپنی قدرت سے بغیر بارش کے درخت اگائے۔ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ پانی کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا، میں یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے کن کہہ دے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے اس کلام سے یوسف نجار کا شبہ رفع ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حمل کی وجہ سے ضعیف ہو گئی تھی، اس لیے وہ خدمت مسجد میں ان کی نیابت کا فریضہ انجام دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئیں۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے موجود ہے۔ 26 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم علیہ السلام، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا۔ قرآن کریم کی 19ویں سورت سورہ مریم علیہ السلام آپ کی والدہ ماجدہ کے نام پر ہے۔ قرآن مجید کی 3ری سورت سورہ آل عمران آپ علیہ السلام کے نانا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے نام سے منسوب ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورت سورۃ المائدہ میں اس گانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ان کے حالات تمام نبیوں سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل پر مبعوث فرمائے، جبکہ ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام تھے۔ آپ نے قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، اور جب ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور میں بشارت دیتا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 560 سال تک کوئی رسول نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل فرمائی اور 3 سال بعد آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت عمر مبارکہ 33 سال تھی۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو والدہ نے آپ کو مدرسہ بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ وقت تھا کہ جب آپ دیگر بچوں کے برعکس کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے اور لوگوں سے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان فرماتے۔ چنانچہ اس وقت کے بنی اسرائیل کے کاہنوں نے انہیں اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی اپنا سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث اپنے نبی کی نافرمانی اور تکذیب کرتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف مشرکانہ طور پر طریقے اختیار کیے ہوئے تھے، بلکہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی رد و بدل کر لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے عقائد اور اعمال بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ جب بیت المقدس کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئی۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس بیت المقدس آئیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنی مقدس کتاب انجیل عطا فرمائی اور 9 خاص معجزات سے سرفراز فرمایا۔ اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو اس زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر تسخیر ہوا، طیور اور جنات کی تابعداری کے معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 کل معجزات عطا فرمائے، جن میں نشان عصا اور ید بیضہ کے ساتھ بحیرہ کلزم میں غرق فرعون اور نجات قوم موسیٰ کا واقعہ عظیم معجزات میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دہکتی آگ کے شعلوں کو گل و گلزار کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آب زمزم کا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا، یہ سب معجزات ہی تو تھے۔ اور پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عظیم معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ شق القمر سے لے کر بدر کی فتح سمیت ان گنت معجزات ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے کلی نشانیاں یعنی معجزات عطا کی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے 9 معجزات قرآن کریم میں رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن معجزات اور فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ مختصراً درج ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو والد کے بغیر پیدا فرمایا۔ نمبر 2، آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ نمبر 3، پرندے کی شکل یا مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی۔ نمبر 4، پیدائشی نبینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ نمبر 5، برس جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب فرما دیتے۔ نمبر 6، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ نمبر 7، لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے
یا جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی پانسی سے محفوظ فرما کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نمبر 9، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نزول ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت کا دور دورہ ہوگا اور صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی تدفین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے 5 وعدے قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے، جن کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت 55 میں ہے۔ نمبر 1، پہلے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات یہودیوں کے ہاتھوں سولی دیے جانے سے نہیں ہوگی، بلکہ وقت مقرر پر طبی امور پر ہوگی۔ نمبر 2، سلامتی کے ساتھ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا جو وعدہ تھا اس وقت پورا کر دیا۔ نمبر 3، تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے سب الزامات کی تردید فرماتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی اور رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ نمبر 4، چوتھا وعدہ آپ کے تابعداروں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا۔ جب سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا اس وقت سے آج تک ہمیشہ یہی مشاہدہ ہوتا چلا آیا ہے کہ بمقابلہ یہود نصارہ اور مسلمان غالب رہے۔ جہاں تک اسرائیل کی موجودہ حکومت کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ امریکہ اور یورپ کے نصاری کی مرہونی منت ہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی ایک مشترکہ چاونی ہے۔ جس دن مغرب کے یہ نصارہ اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو بہت جلد دنیا کے نقشے سے اس کا وجود مٹ جائے گا۔ نمبر 5، قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن ہاتھوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حور سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند مخلص ساتھی سفید پوشاک زیب تن کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں حواری کا لقب دیا گیا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لفظ سے ملقب کیا گیا ہے۔ حواریین کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم اکثر مورخین نے ان کی تعداد 12 بیان کی ہے۔ حواری کا لفظ مددگار کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مخلص ساتھی ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لفظ حواری انبیاء علیہ السلام کے مخلص مددگار ساتھیوں کے لیے کہا گیا ہے، چنانچہ یہ لفظ کسی برے شخص کے ساتھیوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر، گلی گلی، گاؤں گاؤں دینی حق کی تبلیغ فرماتے اور حسب ضرورت اپنے معجزات سے بندگان خدا کی مدد فرماتے، لیکن اس سب کے باوجود یہودی سردار اور کاہن انہیں اپنے خود ساختہ اور گمراہ کن نظریات کا دشمن سمجھتے ہوئے اذیت دینے، تکذیب پہنچانے اور رنج و غم میں مبتلا کرنے سے باز نہ آتے۔ نبوت کے منکرین میں گنتی کے چند افراد ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار، ہمدرد اور غمخوار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل معجزات کے ظہور کے باوجود آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں اور سختی سے کفر پر جمے ہوئے ہیں، تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت 52 میں
ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہایت مخلص اور فرما بردار تھے، لیکن ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا، جسے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا مطالبہ سنا تو فرمایا، اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ بولے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہمیں یہ بھی یقین ہو جائے کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس دسترخوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حواریوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 111 تا 115 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک میں وہ دسترخوان تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔